من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، مدار العالمین حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور آپ کے حالات پر بیان جاری ہے۔ حضرت مدار العالمین کے زندگی کے 8 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو آپ کا تحصیل علم ہے، اور تحصیل علم ظاہری اور علم باطنی۔ اس پہلو کو آپ نے عمر کے 14 سال میں مکمل فرمایا، اور والد گرامی سے آپ نے آپ کے دست حق پرست پر سلسلہ جعفریہ اور جدیہ کی اجازت اور خلافت پائی، اور آپ اس سے سیراب و سرفراز ہوئے۔ آپ والد گرامی سے یہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد جو آپ کی جائے پیدائش ہے، جس کو قصبہ چنار کہا جاتا ہے، قصبہ چنار شہر حلب کا ایک دیہات اور موضع ہے جو ملک شام میں ہے۔ آپ نے والد سے نعمت برکت حاصل کرنے کے بعد جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں عبادت الہی کرنے کا سلسلہ جاری کیا، اور آپ کو ہدایت غیبی ہوتی رہی۔ آپ نے سب سے پہلے بیت المقدس کا سفر فرمایا، اور پھر حضرت خواجہ بایزید بسطامی طیفر الدین شامی سے ملاقات، اور آپ سے مرید ہو کر کے بیعت ہو کر آپ نے حضرت خواجہ بایزید بسطامی سے نعمت برکت حاصل کر کے شیخ سے اجازت لی، اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ جاتے وقت بصرہ، حصرہ اور بغداد اور کئی مقامات کی زیارت کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ پھر واپسی میں مدینۃ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دی، اور پھر وہاں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ تم ہندوستان جاؤ۔ اب مدار العالمین کے زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے کہ آپ کا ہندوستان کا سفر مکہ مکرمہ سے بصرہ اور کوفہ اور حصرہ اور فارس، یورپ، المانیہ، برطانیہ، روم، یونان، مصر، سوڈان، مراکش، ایران، چین، جاپان، ترکستان، افغانستان، پاکستان ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے، کولمبو اور سرندیپ اور انڈونیشیا، ملیشیا، الغرض آپ نے سارے مقامات کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان میں پہلی بار داخل ہوئے۔ اور پہلی بار ہندوستان میں آپ داخل ہوئے تو مالابار کے راستے سے داخل ہوئے تھے۔ میں نے جتنی جگہ کے نام لیے ہیں اتنی جگہ آپ اعتکاف کرتے ہوئے آئے۔ وہاں پر کئی سال تک کے آپ نے اعتکافات اور مجاہدات کیے، اور وہاں پر دین اسلام کو پھیلایا، اور لوگوں کو دعوت دین دیے، اور مرید کرتے ہوئے اور اپنے خلفاء کی تعداد چھوڑتے ہوئے آگے سفر کیا۔ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاص عمل تھا، وہ حفظ دم تھا، اور آپ ہمیشہ حفظ دم کیا کرتے تھے۔ کہیں کوئی خوبصورت پہاڑ نظر آتا تو آپ کو غار حرا کی یاد آ جاتی، اور بس اسی غار میں آپ مشغول عبادت ہوتے، اور کثرت سے حفظ دم کیا کرتے تھے۔ حفظ دم کی جو کیفیت تھی
وہ یہ تھی کہ آپ چت لیٹ جاتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، آپ کی سانس رک جاتی اور آپ کی روح مبارک عالم بالا کی سیر کو نکل جاتی، یہاں تک کہ عالم بالا میں 6 مہینے سیر کر کے پھر اسی یعنی آپ کے روح جو ہے آپ کے جسم خاکی کی طرف لوٹ جاتی اور آپ پھر جو ہے زندہ ہو جاتے۔ اسی وجہ سے جو ہے آپ کا لقب بھی جو ہے زندہ شمعدار ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی حبس دم کی کہ 6 مہینے تک آپ کی سانس رک جاتی، آپ چت لیتے رہتے۔ حبس دم جو ہوتا تھا آپ کا، وہ بیٹھ کر نہیں ہوتا تھا، یا کھڑے ہو کر نہیں ہوتا تھا، یا کروٹ لیٹ کر نہیں ہوتا تھا، یا رکوع کی حالت میں نہیں ہوتا تھا، یا سجدے کی حالت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ چٹ لیٹ جاتے اور آپ کی روح جو ہے عالم بالا کی سیر کو نکل جاتی اور 6 مہینے تک سیر کر کے پھر آپ کے جسم میں لوٹ جاتی، اور پھر آپ کا جسم جو ہے 6 مہینے کے بعد حس و حرکت میں آتا اور پھر آپ جو ہے اس جگہ سے اٹھ جاتے اور نکل جاتے۔ یہ آپ کے جو ہے حبس دم کا انداز تھا۔ حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی اونچا پہاڑ نظر آتا تو آپ اس کو جو ہے جبل نور تصور کرتے، یا جبل احد تصور کرتے، یا جبل الملائکہ کا تصور ہوتا، یا جبل نور کا تصور ہوتا، اور آپ اسی کے اندر جو ہے 12 سال تک کی جو ہے ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ نے جو ہے اس پہلے سفر کے اندر جو ہے جو ہندوستان کو آ رہے تھے، اس میں جو ہے کوہ طور کی بھی زیارت فرمائی، اور کوہ طور پر جو ہے آپ نے جو ہے 14 سال کا چلہ عطا کیا۔ 14 سال تک آپ کوہ طور پر قیام میں رہے، اور آپ نے 14 سال تک کے چلہ کشی فرمائی، اور اس جگہ پر چلہ کشی فرمائی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا جو ہے خطاب اور لقب عطا ہوا تھا۔ آپ نے وہاں پر جو ہے 14 سال تک کے جو ہے چلہ کشی فرمائی تھی۔ حاضرین، آپ نے جو ہے جو چلہ کیا تھا کوہ طور پر، تو وہ 280 کا دور تھا، اور جب آپ کوہ طور کے پہاڑ سے نیچے اترے تو 294 ہجری تھی۔ اس طرح سے 80 سے 94 تک 14 سال پورے ہو گئے، اور پھر اتر کر آپ نے جو ہے ایک مجمع کو خطاب فرمایا، اور ایسے فصیح اور بلیغ تقریر فرمائی کہ ہزاروں آدمی جو ہے داخل اسلام ہوئے، اور اسی میں سے ایک خوش نصیب راجہ بھی ہے جس کو راجہ بلوان سنگھ کہا جاتا ہے، اس پر آپ کی نگاہ فیض پڑی اور وہ سیراب ہوا۔ سرکار مدار نے جو ہے خوش ہو کر راجہ بلوان سنگھ کا نام زور آور خان رکھا، اور اسی خطاب سے وہ مشہور ہو گئے۔ آپ کا یہ سفر پہلا جو ہوا ہے وہ مالابار کے حصے سے، سندھ، گجرات، کاٹھیا واڑ وغیرہ سے آپ نے جو ہے یہ سفر شروع کیا تھا۔ اور آپ کو ہندوستان کیوں چنا گیا، اس پر ایک بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان ہی کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ ہندوستان وہ زمین ہے کہ جہاں سے نبوت کی ابتدا ہوئی، لیکن بعد میں کچھ ایسا دور آ گیا کہ شیطان نے ہندوستان کی اس پاکیزہ زمین کو جو ہے سحر اور جادو، بت پرستی، شیطانوں کی پرستش، اور جوگیوں اور جاٹوں اور بیراگیوں اور شعبدہ بازوں اور ساحروں اور کرتبوں کا جو ہے
یہ راج بن گیا تھا، اور ان ساحروں نے، جادوگروں نے، شعبدہ بازوں نے، کرتب کاروں نے، بیراگیوں نے، جوگیوں نے، وقت کے جو راجا ہوتے ان کو جو ہے مسخر کر دیا تھا، اور مسخر کر کے جو ہے ان کے عقلوں پر اور ان کے جسموں پر جو ہے راج کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر ان پر جو ہے حق واضح نہیں ہوتا، اور ان تک کے جو ہے ایمان کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدار العالمین کو چنا اور کہا کہ ہندوستان تمہاری زمین ہے، اور وہاں جا کر کے جو ہے تمہیں ان ساحروں، جادوگروں، جوگیوں، جاٹوں، بیراگیوں، سامراجوں، کرتب کاروں، شعبدہ بازوں اور ساحروں کے ساتھ مقابلے کرنے ہیں، اور ان کو زیر و ذلیل کر کے جو ہے ان پر ایمان کو پیش کرنا ہے، اور ان ساحروں، جادوگروں، جوگیوں اور بیراگیوں کو جو ہے اسلام میں داخل کر کے ان سے اسلام کا کام لینا ہے۔ اس لیے مدار العالمین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہندوستان کی زمین کے لیے چنا تھا۔ انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔